بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کلاس کا آج ہمارا انشاءاللہ چھٹا سبق ہے، اور سبق کے لیے جو میرے پاس کتاب ہے مکتبۃ البشریٰ، اس کا پیج نمبر 15 ہے، اور میرے پاس حدیث کا نمبر ہے 12۔ یہ حدیث کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب میں کوئی نمبر ہو، لیکن یہ حدیث ایک ہی ہے۔ باب اخلاصی و احضار النیتی، یہ اس کی آج آخری حدیث ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ اس کا خلاصہ تر میں پہلے عرض کر دوں کہ اس حدیث میں نیک اعمال اور نیک نیت کی قوت کو بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور نیک نیت میں کس قدر قوت اور طاقت ہے کہ انسان موت کے منہ میں بھی ہو، لیکن نیت اچھی ہو، عمل نیک ہو، تو وہ نیک نیت اور نیک عمل بھی انسان کو موت کے منہ سے بھی نکال دیتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور کئی مرتبہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ 3 افراد وہ سفر پر نکلتے ہیں تو رات کو بارش، آندھی اور طوفان شروع ہو جاتا ہے، تو رات گزارنے کے لیے ایک غار کی پناہ لیتے ہیں۔ جب وہ غار میں جاتے ہیں تو اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر وہ گر کر غار کے منہ کے اوپر آ جاتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ مسافر وہاں پر بیٹھ کر ان کو موت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب موت کے علاوہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو انہوں نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں نا، وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر، جو کہ جائز ہے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، وہ وسیلہ دے کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ، وہ جو کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، سامنے ان کو موت نظر آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نیک اعمال کا وسیلہ دینے کی وجہ سے، اچھی نیت اور نیک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو موت کے منہ سے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا پورے کا پورا خلاصہ ہے۔ تو اب ہم حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے، عبداللہ یہ نام ہے، عمر یہ ان کے والد کا نام ہے، اور خطاب ان کے دادا کا نام ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ حدیث روایت ہے، مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرما رہے تھے، ان طلق ثلاثۃ نفر، ان طلق چلے، ثلاثۃ میں نے 3، نفر میں نے افراد، کہ 3 افراد وہ ایک سفر کے لیے نکلے، سفر کو چلے، ممن ان لوگوں میں سے، کان قبلکم جو کہ تم سے پہلے لوگ تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، بنی اسرائیل کے جو کہ ہم سے پہلے لوگ تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ہم سے پہلے لوگوں میں سے 3 افراد وہ سفر کے لیے نکلے، حتی آواہم، یہاں تک کہ انہوں نے ٹھکانہ بنایا، المبیت، رات گزارنے کے لیے، کیونکہ آندھی اور طوفان شروع ہو چکا تھا، تو رات گزارنے کے لیے انہوں نے پناہ لی، الی غار، ایک غار میں، فدخلوا، وہ سارے کے سارے اس غار میں داخل ہو گئے۔ تو غار میں داخل ہوئے، فانحدرت، تو لڑک پڑی، گر پڑی، صخرۃ، ایک بہت بڑی چٹان، ایک پتھر، من الجبل، پہاڑ سے، فسدت علیہم، فسدت، پس بند کر دیا اس چٹان نے، علیہم الغار، ان کے اوپر غار کا منہ، وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر وہ بڑی سی چٹان اور پتھر آ کر وہاں پر ٹھہر گیا۔ تو فقالوا، وہ سارے کے سارے اب جو اس غار کے اندر پھنس چکے ہیں، وہ کہنے لگے، انہو، بے شک یقینی بات یہ ہے، لا ینجیکم، کہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی، تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، تم یہاں سے بچ نہیں سکتے اس غار سے، من ہذہ الصخرۃ، اس چٹان سے، یہ جو کہ غار کے منہ کے اوپر آ چکی ہے، تم اس غار کے یہ چٹان سے نہیں بچ سکو گے، الا، ہاں مگر یہ ہے کہ ایک صورت ہے، ایک طریقہ ہے، ان تدعوا اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جی یہاں پر بھی ذرا غور کیجئے کہ دیکھیں کہ اتنی مشکل ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، زندگی کا کوئی صورت بن نہیں رہی، کہ کوئی ہے نہیں جو مدد کر سکے، وہاں پر بھی کس کو پکار رہے ہیں جی؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکار رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کسی بابے کو نہیں پکارا، کسی ولی کو انہوں نے آواز نہیں دی، کسی نبی کو، حالانکہ نبوت کا سلسلہ اس وقت جاری تھا، نبی اس وقت موجود تھے، آتے تھے، نبی کو انہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کسی ہستی کو، کسی بزرگ کو انہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا،
جیسے کہتے ہیں نا غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دو، یہ فلانا کہہ دو، یا مدد کہہ دو. تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی حدیث کے اندر یہی درس دیا گیا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو صرف ان تدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو یہ اسی وجہ سے تو آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر تو یہ چیز ہے. یہاں پر واضح طور پر یہ آپ کو ملے گا کہ مدد کے لیے پکارنا ہے، مشکل آ جائے تو پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو یہ ہے کہ جب وہ موت کے منہ میں چلے گئے، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ الا ان تدعوا اللہ، یہ کہ تم صرف خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو، بصالح اعمالکم، اپنے نیک اعمال کے ذریعے، یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرو. اور اسی وسیلے کے ہم قائل ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. تو یہ ہو گیا شروع میں. اب ہر 3 افراد تھے، تو تینوں بندوں میں سے ہر بندہ اپنا اپنا وہ نیک عمل جو اس نے اپنی زندگی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، وہ اپنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو پہلا شخص قال رجل منہم، پہلا شخص وہ اپنی دعا کو شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم، اے اللہ، کان لی آبابانی، اے اللہ میرے والدین ہیں، میرے ماں اور باپ زندہ ہیں، شیخان، وہ بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، شیخان میں نے بوڑھے ہیں، کبیران میں نے بڑی عمر کے ہیں، کہ اے اللہ میرے والدین وہ بوڑھے ہیں اور بڑی عمر کے ہیں. وکنت لا اغبک، اور اے اللہ وکنت، اور میں، لا اغبک، میں دودھ نہیں پلاتا تھا. اغبک کہتے ہیں کہ جو شام کو دودھ دوہا جائے اور شام کو رات کو سوتے وقت دودھ پیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اغبک. تو وہ مسافر کہتا ہے لا اغبک، اے اللہ میں دودھ کسی کو نہیں پلاتا تھا، قبلہما، اپنے والدین سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے اہلن ولا مالن، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ولا مالن، اور نہ ہی اپنے غلاموں کو. یعنی کہ سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، جب والدین دودھ پی لیتے تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو اور اپنے مال یعنی کہ غلاموں کو، نوکروں چاکروں کو، اس کے بعد میں دودھ دیا کرتا تھا. اچھا آگے ہے جی فناآ بی، اس کا لفظی ترجمہ معنی یہ فناآ، دور لے گیا، بی، مجھ کو، طلب الشجر، درختوں کو طلب کرنا، یومن، ایک دن. مطلب یہ ہے کہ میں ایک دن درختوں کو، اپنے جانوروں کو چارے کے لیے، اپنے جانوروں کی خوراک کے لیے میں ایک دن درختوں کو تلاش کرتا کرتا بہت دور نکل گیا. ٹھیک ہے، یہ اس پورے جملے کا معنی ہے. تو فلم اورح، پس میں نہیں پلٹا، میں نہیں واپس آیا، علیہما، ان اپنے دونوں والدین کے پاس، حتی ناما، یہاں تک کہ وہ سو گئے. یعنی میں اس وقت گھر میں پہنچا کیونکہ میں بہت دور چلا گیا تھا درختوں کی تلاش میں، چارے کی تلاش میں. تو میں جب گھر میں واپس پلٹا تو میرے والدین سو چکے تھے، والد اور والدہ دونوں سو چکے تھے. آگے دیکھیں جی، فحلبت، میں نے دودھ نکالا، لہما، اپنے دونوں والدین کے لیے، غبوقہما، شام کو پینے کے دودھ. غبو کہتے ہیں جو وہ دودھ جو کہ جانور سے نکالا جائے اور رات کے وقت جو دودھ پیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غبوق. تو یہ کہ فحلبت لہما غبوقہما، تو میں نے ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے شام کو پینے کے لیے دودھ نکالا. فوجدتہما، پس میں نے پایا اپنے دونوں والدین کو، نائمین، وہ دونوں سو چکے تھے. فکرہت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناپسند سمجھا، ان اوقظہما، کہ میں ان دونوں کو جگاؤں، وان اغبق، اور میں نے یہ بھی ناپسند سمجھا کہ میں دودھ پلا دوں، قبلہما، ان اپنے والدین سے پہلے، اہلن، اپنے بچوں کو، او مالن، یا پھر اپنے غلاموں کو. یعنی والدین سو گئے اور اب میں ان کو، والدین کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور والدین سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے غلاموں کو، نوکروں کو دودھ پلانا بھی، یہ بھی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا. تو کہتا ہے فلبثت، آگے دیکھیے جی، فلبثت، میں ٹھہرا رہا، میں کھڑا رہا، والقدح، اور دودھ کا پیالہ، علی یدی، میرے ہاتھ میں تھا، انتظر، میں انتظار کرتا رہا، استیقظہما، ان دونوں کے جاگنے کا، کہ وہ کب جاگیں اور کب میں ان کے سامنے دودھ پیش کروں. حتیٰ، یہاں تک کہ میں اتنی دیر کھڑا رہا،
بارک الفجر کہ فجر روشن ہو گئی، سورج جو کیا ہے دن وہ روشن ہو گیا، دن طلوع ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں وَالصَّبِيَّةُ اور اے اللہ میرے بچے، یتواغون وہ بلبلاتے رہے، وہ روتے رہے، عند قدمیہ میرے قدموں میں، میرے بچے میرے بلکتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو یہی کہا کہ پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کروں گا، جب والدین دودھ پئیں گے اس کے بعد میں تمہیں پیش کروں گا۔ تو آگے فاستيقظا جب صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، تو وہ میرے دونوں والدین اٹھے، فشربا تو انہوں نے پی لیا، غبوقہما رات کو نکالا ہوا دودھ۔ ٹھیک ہے، اب آگے وہ یہ ساری کی ساری اپنی سٹوری بیان کر کے کہتے ہیں اللہم اے اللہ، ان کنت فعلت اے اللہ اگر میں نے یہ سارے کا سارا معاملہ اور یہ کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ محبت اور خدمت والا معاملہ کیا ہے، ذالک یہ سارے کا سارا، ابتغاء وجہک اے اللہ تیرے رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اے اللہ کیا ہے، ففرج پس اے اللہ دور کر دے، عنا ہم سے، ما نحن فیہ جس تکلیف میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ غار کے سامنے پتھر آ چکا ہے، ہم یہاں پر بند ہیں، من ہذہ الصخرۃ اس چٹان کی وجہ سے، یہ جو چٹان کی وجہ سے اے اللہ ہم جس تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو اے اللہ اس چٹان کو ہم سے دور کر دے۔ تو کیا ہوا جی، اس دعا کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی برکت سے کیا ہوا، فن فرجت وہ راستہ کھل گیا، شیئن کچھ تھوڑا سا، لیکن لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، الخروج منہ اس راستے سے نکلنے کی، یعنی کہ تھوڑا سا راستہ کھلا لیکن ابھی کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اتنا کو راستہ کھلا۔ اچھا اب آ جائیں گے دوسرا شخص، قال الآخر، اب دوسرا شخص آنے لگا۔ یہ جو دوسرے شخص کی سٹوری ہے نا جی، بڑی ہی رکت انگیز ہے اور بڑی انسان کے دل کو دہلا دینے والی ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اے اللہ، انہو کانت بے شک اے اللہ میری ابنۃ عمی میری ایک چچا کی بیٹی ہے، میری ایک کزن ہے۔ تو وجہ سے سنیے گا جی، بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ یا اللہ میری ایک کزن تھی، کانت احب الناس وہ میری کزن وہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری تھی، الیہ مجھے، کہ یہ میری کزن تھی اور میں اس کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ وفی روایت اور ایک روایت میں یہ ہے، یعنی ایک روایت میں یہ ہے کانت احب الناس الیہ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ کیا تھا، کنت احبھا کہ اے اللہ میں اس اپنی کزن کے ساتھ، اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ میں محبت رکھتا تھا، کا اشد اتنی سخت محبت ہوتی تھی مجھے، جیسا کہ ما یحب الرجال النساء جیسا کہ مرد وہ محبت رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس طرح کہ مجھے اپنی کزن کے ساتھ، اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ مجھے یہ محبت تھی۔ آگے کیا کہتا جی، فَأَرَدْتُهَا کہتا کہ میں نے ارادہ کیا، عَلَى نَفْسِهَا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے اپنی کزن کا ارادہ کیا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي تو اس نے مجھے منع کر دیا، اس نے مجھے روک دیا، حتیٰ یہاں تک کہ علمت اتر آئی، بہا اس بستی کے اندر، سانتن خشک سالی، منت سینین خشک سالیوں میں سے، یعنی ایک قحط میں سے، خشک سالیوں میں سے خشک سالی اور قحط وہ وہاں پر آ گیا اور وہ لڑکی مجبور ہوگی، فجاءتنی پس وہ میرے پاس آئی، فاعطیتها میں نے اس اپنی کزن کو دے دیے، 20 دینار 120 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ 120 دینار میں نے اے اللہ اس کے سامنے پیش کیے، اس کو دیے، اعلیٰ اس شرط پر، یعنی 120 دینار دیے لیکن شرط کیا رکھی، ان تخلیہ بینی و بین نفسہا یہ کہ تو خلوت اختیار کرے، یہ کہ تو علیحدہ ہوگی میرے اور میرے اپنے اور میرے نفس کے درمیان، یعنی کہ
میرے ساتھ تو علیحدہ ہوگی جہاں پر میں اور تو تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ وہ بیچاری مجبور تھی، کہا سالی تھی، خشک سالی اتری ہوئی تھی، مجبور تھی، ففعلت، اس نے ایسے ہی کیا، یعنی کہ وہ راضی ہو گئی۔ حتی اذا قدرت، یہاں تک کہ جب کہا تھا اذا قدرت، جب کہ میں قادر ہو گیا، علیہ، اس اپنی کزن پر، یعنی کہ جب میں نے گناہ کا ارادہ مکمل کر لیا، جب میں گناہ کرنے لگا۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، فلما قعدت، پس جب میں بیٹھ گیا، بین رجلیہ، اس کی ٹانگوں کے درمیان، یعنی کہ گناہ کرنے کے ارادے سے جب میں بیٹھ گیا، گناہ کرنے لگا، قالت، اللہ اکبر، قالت، تو وہ عورت کہنے لگی، وہ میری کزن کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ ولا تفضل خاتم الا بحق، دھیان سے جی، ولا تفضل خاتمہ، اور نہ تو کھول اس پردے کو، الا بحق ہی، ہاں مگر حلال طریقے سے، کہ حلال طریقے سے نکاح کر کے تو یہ تو عمل میرے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن حرام کے طریقے سے میں تجھے اللہ کا خوف دلاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر تیرے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سر جی جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ فن صرفت عنہا، اے اللہ میں اس سے ہٹ گیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا تقوی کی جب بات آئی، فن صرفت عنہا، میں اس سے ہٹ گیا، دور ہٹ گیا۔ وہی احب الناس، حالانکہ اے اللہ وہ لڑکی اور وہ میری کزن احب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، الیہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اس کے باوجود جب اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کی بات کی تو اے اللہ میں اس گناہ سے باز آ گیا۔ اور صرف یہ بات نہیں آیا، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ، میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا، وہ دینار جو دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، جو کہ میں نے اس کو دے چکا تھا، میں نے کہا کہ یہ دینار بھی لے لے اور یہاں سے چلی جا، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر مجھے یاد کروا دیا۔ آگے وہ یہ ساری سٹوری بیان کر کے کہتا ہے، اللہم، اے اللہ، ان کنت فعلت، اگر میں نے کیا ہے یہ والا سارا کا سارا معاملہ، ذالک، یہ والا جو ساری سٹوری میں نے تیرے سامنے اے اللہ رکھی ہے، ابتغاء وجہک، یہ تیری رضا کے لیے اور تیری اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کیا ہے، فافرج عنا، پس دور کر دے ہم سے، ما نحن فیہ، جس مصیبت میں اور جس پریشانی میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فن فاراجت الصخرۃ، تو وہ چٹان وہ تھوڑی سی اور سرک گئی، وہ تھوڑی سی اور دور ہو گئی، غیر انہم، لیکن بے شک کہ وہ لوگ، لا یستطیعون الخروج، وہ طاقت نہیں رکھتے تھے نکلنے کی، منہا، اس غار سے، یعنی جب یہ دوسرے نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کا اظہار کیا تو وہ غار تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، تھوڑا سا راستہ اور بن گیا۔ آگے آخری بندہ، وقال ثالث، تیسرے بندے نے، تیسرے مسافر نے کہا، اللہم، اے اللہ، استاجرت اجراء، استاجرت، میں نے مزدوری پہ رکھا، اجراء، چند مزدوروں کو، وَأَعْطَيْتُهُمْ، اور میں نے ان کو دے دی، اجرہم، ان کی مزدوری، غیر رجل واحد، ایک آدمی کے علاوہ، کہ باقی سب کو میں نے مزدوری دے دی، اور جو ان کی اجرت بنتی تھی وہ میں نے سب کو ادا کر دی، لیکن ایک بندے کی اجرت اور ایک بندے کی مزدوری وہ میں نہیں دے سکا۔ تارک الذی لہو، تارک الذی لہو، وہ اپنی اجرت، وہ اپنی مزدوری وہ چھوڑ گیا، یعنی وہ اجرت لینے سے پہلے وہ وہاں سے جا چکا تھا، تارا کا میں نے چھوڑ گیا، الذی، وہ شخص، لہو، اپنی اجرت، ٹھیک ہو گیا، وذهب، اور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر ہی وہ چلا گیا۔ تو کیا ہوا؟ فثمرت، میں نے کاروبار میں لگا دیا، اجرہ، اس کی اجرت کو، یعنی کہ جو پیسے اس کی مزدوری بنتی تھی نا، وہ میں نے اس کی مزدوری کو سے کاروبار کیا، حتی کثرت منہ الاموال، حتی کثرت، بہت زیادہ ہو گیا، منہ، اس کی مزدوری کی وجہ سے، الاموال، بہت سارا مال، وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ فجاءنی، پس وہ مزدور میرے پاس آیا، بعد حین، کئی اس وقت کے بعد، ایک وقت کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد وہ میرے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اللہ کے بندے، ادی الیہ اجری، مجھے میری اجرت جو کہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور جو میری اجرت بنتی ہے نا وہ اجرت مجھے دے دو، مجھے واپس کرو میری اجرت۔ فقلت، تو یہ مسافر کہتا ہے میں نے کہا، کلو ما ترا، جو بھی تو یہ دیکھ رہا ہے نا، یہ جو جانور جو دیکھ رہا ہے، اونٹ، بکریاں، بھینسیں اور گائے، یہ سارے، کلو ما ترا، یہ سارے کا سارا جو تو دیکھ رہا ہے،
من اجری کا یہ تیری مزدوری ہے، من الابلی اونٹوں میں سے، والبقری اور گائے میں سے، والغنمی اور بکریوں میں سے، والرقیقی اور غلاموں میں سے، یعنی کہ جو غلام، بکریاں، گائے، اونٹ، یہ جتنے بھی سارے کھڑے ہیں نا، یہ ساری کی ساری تیری مزدوری ہے۔ فقال، اب وہ مزدور کہنے لگا، یا عبداللہ، او اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، اور بھائی مجھ سے مذاق نہ کر، کہ مجھ سے یہ مذاق نہ کرو کہ میری مزدوری کتنی بنتی تھی، وہ تو کہتا ہے یہ ساری گائے، ساری اونٹ، سارے غلام، یہ تیری مزدوری ہے۔ فقلت، تو یہ مسافر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذہ کلہ، یہ سارے کا سارا یہ تیرا ہے، اس کو سارے کو لے لے۔ تو فاستاقہ، اس نے ہانک لیا سارے کے سارے جانوروں کو لے لیا۔ فلم یترک، پس نہیں چھوڑا، منہ، اس مال میں سے، جتنا بھی وہ مال کھڑا تھا نا، سارے کا سارا مال وہ لے گیا، شیئن، اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارے غلام اور اونٹ، بکریاں، وہ سارے کے سارے لے گیا۔ آگے یہ ساری سٹوری سنا کے کہہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہم، اے اللہ، ان کنت فعلت، اگر میں نے کیا ہے، ذالک، یہ ساری کی ساری نیکی اور یہ سارے کا سارا معاملہ اور عمل، ابتغاء وجہک، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، فافرج عنا، اے اللہ پس دور کر دے ہم سے، ما نحن فیہ، جس مصیبت اور پریشانی کے اندر ہم ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فانفرجت الصخرۃ، وہ چٹان وہ ساری کی ساری سرک گئی، ساری کی ساری ہٹ گئی۔ فخرجوا، وہ سارے کے سارے مسافر نکلے، یمشون، اور وہاں سے وہ باہر نکل کر اپنے راستے پر، اپنی منزل کی طرف وہ چلے گئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں ائمہ اس حدیث کی صحت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ تو جی آپ اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دیکھیں نیک اعمال کی کتنی قوت ہے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وسیلے کو نہیں مانتے، ہم نیک اعمال کے وسیلے کو مانتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ نے دیکھا ہے کہ نیک نیت اور نیک عمل، اس کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے کہ انسان کو موت کے منہ سے بھی یہ نیک نیت اور اچھی نیت نکال لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو ہمیں اپنے نیک عمال اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے، یا اللہ میں نے یہ بھی نیک عمل کیا تھا، تو اس نیک عمل کی برکت سے میری اس پریشانی کو دور فرما۔